مکان کی چھت پر رکھ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چاندی جو ہے وہ چھت پر سونے سے زیادہ اچھی ہوگی، عظیم ہوگی اور سونا خراب، وہ بات نہیں۔ میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ دلیر آمدمزاں ہمہ بوستاں تیری دست رفتن سوئے دوستاں، اور آخر میں وہی بات جو میں نے پہلے بھی کہی، ہر سال دہراتا ہوں کہ اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے سال بھی بہار ہوگی، اور اگر سانسوں نے زندگی نے مہلت دی تو آپ دوست احباب ہماری گزارش، ہماری التماس پر اسی طرح تشریف لائیں گے جس طرح آج اس محفل میں تشریف لائے، اور اس محفل کو خونی جبڑوں میں دبا لیتا ہے، ہاتھ لگ جائے تو کھا لیتا ہے، خونی جبڑوں میں دبا لیتا ہے، اتنا وحشی ہے کہ توبہ توبہ دل کلیجہ بھی چبا لیتا ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے ادارہ ادبیات اردو فارسی و لسانیات جامعہ پشاور کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر فقیرہ خان فقری، جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور اپنا کلام بھی سنا رہے تھے۔ اس کے سر پر بھی زمیں تھی، میرے سر پر بھی زمیں، اس کے سر پر بھی زمیں تھی، میرے سر پر بھی زمیں، گویا زیر آسماں وہ بھی نہ تھا میں بھی نہ تھا، گویا زیر آسماں وہ بھی نہ تھا میں بھی نہ تھا، آ رہی ہے یہ کربلا سے صدا، آنے والے یزید بھی سن لے، روشنی قتل ہو نہیں سکتی۔ ان خوبصورت اشعار کے خالق ہماری آج کی اس محفل کے صدر پروفیسر اسلم فیضی صاحب ہیں، جو کوہاٹ سے تشریف لائے ہیں۔ ان کا ایک مجموعہ کلام کرنوں کا سفر منظر عام پر آ چکا ہے، اور ہائیکو کا ایک مجموعہ جھیل میں اترتی شام زیر طبع ہے، اور نظموں اور غزلوں کا ایک اور مجموعہ بارش میں دستک وہ بھی زیر طبع ہے۔ میں پروفیسر اسلم فیضی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا کلام سنائیں۔ پروفیسر اسلم فیضی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں صدر شعبہ اردو جناب ڈاکٹر فقیرہ خان فقری آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت محفل میں شرکت کا موقع دیا۔ قابل احترام ٹیچنگ سٹاف شعبہ اردو، میرے نہایت عزیز دوست پروفیسر سہیل احمد صاحب، میں انجمن ترقی اردو کوہاٹ کی طرف سے آپ کو اس عظیم الشان مشاعرے کے انعقاد پر دلی مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مشاعرے میں جو کلام آپ حضرات نے اور خواتین نے سماعت فرمایا، ہر لحاظ سے مرصع اور جاندار تھا۔ اس لحاظ سے آج کی یہ نشست ایک یادگار محفل ہے۔ تمام شعراء کرام نے اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے خیالات و افکار اور جذبات کا اظہار کیا، اور فکر و دانش کے رنگ رنگ پھولوں کا ایسا گلدستہ پیش کیا جس کی تازہ کاری اور مہکار دل و دماغ کو تا دیر معطر رکھے گی۔ آج کی اس محفل میں مجھے پروفیسر محسن احسان، پروفیسر خاطر غزنوی، یوسف رجا چشتی، احمد فراز
اور میرے نہایت عزیز دوست غلام محمد قاصر شدت سے یاد آ رہے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا کرے اور ان کی قبروں کو جنت الفردوس کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنائے۔ معزز خواتین و حضرات، ادب اور زندگی کا تعلق بالکل ایسے ہے جیسے باغ اور بہار کا، وہ باغ ہی کیا جس میں بہار کا گزر نہ ہو، اور وہ بہار ہی کیا جو باغ سے بیگانہ رہے۔ رزق صرف جیب میں مال و زر کا نام نہیں ہے، اچھی سوچ بھی رزق ہے، اچھا خیال بھی رزق ہے، اچھا لفظ بھی رزق ہے، اچھا شعر بھی رزق ہے۔ ہمیں اپنے رب العزت خالق کریم اور رزاق رب سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے اس رزق میں برکت عطا کرے اور اس کو کشادگی دے۔ آج کا انسان عجیب صورتحال سے دوچار ہے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش میں غیر محفوظ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ زندگی تمام تر آسائشوں کے باوجود کرب مسلسل کا شکار ہو گئی ہے۔ بے نام اندیشوں نے سب کو توڑ پھوڑ دیا ہے۔ ایسی صورتحال میں اہل قلم کی ذمہ داریاں اور بھی بڑھ جاتی ہیں۔ انہیں اپنے گرد و پیش کی سچائیاں پیش کرنی ہیں اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو حوصلہ دینا ہے اور ان کو جوڑنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم لفظ کی حرمت اور تقدس کا پاس رکھ سکیں۔ آمین ثم آمین۔ شعبہ اردو ہمیشہ سے جن شاندار تقاریب کا اہتمام کرتا رہا ہے، ان میں جیسے آج کا مشاعرہ اور کئی مشاعرے جن میں آپ میں سے بہت سے حضرات کو شرکت کا موقع ملتا رہا، میں بھی شامل ہوتا رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ شعبہ اردو کے دامن میں ایک عظیم اثاثہ ہے۔ یہ یادگار نشستیں جنہیں کا انعقاد آپ حضرات کرتے رہے، ان کی زندگی میں آپ کی مساعی جمیلہ کے ساتھ ساتھ آپ کا اخلاص شامل ہے، طلباء اور طالبات کی دلچسپی، آپ جیسے قابل قدر اساتذہ کی رہنمائی۔ حقیقت یہ ہے، یہی روشنی ہے، یہی زندگی ہے۔ آج میں اپنی ایک غزل کے دو تین وہ شعر سنانا چاہتا ہوں کہ سلمہ بھابھی بیٹھی ہیں، قاصر صاحب کے ہاں رات اور پھر فجر کی اذان تک ہم گفتگو کرتے رہے۔ یہ غزل میں نے سنائی، بار بار سنتے رہے، ایک شعر پر وہ رو پڑے، تو میں اس غزل کے قاصر صاحب کی یاد میں چند شعر پیش کرنا چاہوں گا۔ پتھروں کی زد میں ہے ایک مکان شیشے کا، پتھروں کی زد میں ہے ایک مکان شیشے کا، ٹوٹ ہی نہ جائے اب سارا مان شیشے کا۔ اور یہ شعر انہیں بہت پسند تھا۔ آدمی بکھرتا ہے کرچیوں کی صورت میں، آدمی بکھرتا ہے کرچیوں کی صورت میں، کس کو راس آتا ہے یہ جہان شیشے کا۔ آدمی بکھرتا ہے کرچیوں کی صورت میں، کس کو راس آتا ہے یہ جہان شیشے کا۔ کشتی تمنا کو ڈوب ہی تو جانا تھا سہیل صاحب، کشتی تمنا کو ڈوب ہی تو جانا تھا،
کیوں سجا کے نکلی تھی بادبان شیشے کا، کشتی تمنا کو ڈوب ہی تو جانا تھا، کیوں سجا کے نکلی تھی بادبان شیشے کا۔ اور شیر سورج صاحب، آج اس کو آنا ہے دھوپ دھوپ لشکر میں، آج اس کو آنا ہے دھوپ دھوپ لشکر میں، اور اپنے سر پر ہے صاحبان شیشے کا۔ آج اس کو آنا ہے دھوپ دھوپ لشکر میں، اور اپنے سر پر ہے صاحبان شیشے کا۔ ایک اور غزل کے نئے پہلو سے رونا چاہتا ہے، نئے پہلو سے رونا چاہتا ہے، وہ سامن کو بھگونا چاہتا ہے، نئے پہلو سے رونا چاہتا ہے، وہ سامن کو بھگونا چاہتا ہے، بڑا معصوم ہے یہ اڑتا بادل، کسی پتھر کو دھونا چاہتا ہے، بڑا معصوم ہے یہ اڑتا بادل، کسی پتھر کو دھونا چاہتا ہے، اسے مٹی نے شاید ڈس لیا ہے، اسے مٹی نے شاید ڈس لیا ہے، وہ شیشے کا کھلونا چاہتا ہے۔ اور شیر ہوا فٹ پاتھ پر کچھ لوریاں دے، ہوا فٹ پاتھ پر کچھ لوریاں دے، کوئی مزدور سونا چاہتا ہے، ہوا فٹ پاتھ پر کچھ لوریاں دے، کوئی مزدور، مہربانی، ہوا فٹ پاتھ پر کچھ لوریاں دے، کوئی مزدور سونا چاہتا ہے۔ اور اے زمانے، آخری دو چار شعر، اے زمانے تو نے بھی دل پر ستم ڈھایا تو کیا، اے زمانے تو نے بھی دل پر ستم ڈھایا تو کیا، اس سمندر میں یہ دریا بھی ادھر آیا تو کیا، اے زمانے تو نے بھی دل پر ستم ڈھایا تو کیا، اس سمندر میں یہ دریا بھی اتر آیا تو کیا، میرے آقا نے بلندی بخش دی انسان کو، میرے آقا نے بلندی بخش دی انسان کو، تو اگر ماہتاب سے پتھر اٹھا لایا تو کیا، میرے آقا نے بلندی بخش دی انسان کو، تو اگر ماہتاب سے پتھر اٹھا لایا تو کیا۔ اور استاد محترم طاہر خان صاحب، شیر آپ کی نظر کرتا ہوں، اب تو گہرے پانیوں میں آ چکے ہیں دوستو، اب تو گہرے پانیوں میں آ چکے ہیں دوستو، اب شکستہ بادبانوں کا خیال آیا تو کیا، اب تو گہرے پانیوں میں آ چکے ہیں دوستو، مہربانی، اب تو گہرے پانیوں میں آ چکے ہیں، مہربانی، شکریہ، اب تو گہرے پانیوں میں آ چکے ہیں دوستو، اب شکستہ بادبانوں کا خیال آیا تو کیا، تھی کڑی جب دوپہر اپنا سفر صحرا میں تھا، تھی کڑی جب دوپہر اپنا سفر صحرا میں تھا، اب ملا ہے شام کو دیوار کا سایہ، ملا ہے شام کو دیوار کا سایہ تو کیا۔ بہت خوبصورت شعر سنا رہے تھے پروفیسر اسلم فیضی صاحب۔ اسلم فیضی صاحب کے ساتھ اس محفل مشاعرہ کا اختتام ہوا جاتا ہے، لیکن فیضی صاحب نے جو بات کہی اور جو کچھ زخم تازہ ہوئے، کچھ لوگ جو گزر چکے ہیں وہ ہمیشہ یادوں میں زندہ رہتے ہیں۔ پہلے قاصر صاحب کا انتقال ہوا تھا، خاطر صاحب، محسن صاحب کا انتقال، اور پھر خاص طور پر ابھی کچھ عرصے پہلے ابرار سالک کا جو انتقال ہوا، اور ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں ہر طرف موت بچھی ہوئی ہے۔ میں ایک شعر محسن احسان صاحب کا، ایک شعر ابرار سالک کا، اور ایک